عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مرزا سلامت علی دبیر۔ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی اور دبیر تخلص۔ آپ 9 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غلام حسین تھا۔ آپ چھوٹی عمر میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آ گئے اور علم حاصل کرنے کے شوق میں لگ گئے۔ عربی اور فارسی میں کمال حاصل کیا۔ شعر و شاعری کے ساتھ آپ کو فطری دلچسپی تھی۔ بحث و مباحثہ اور تدریس سے درس و تدریس سے آپ کو خاصی دلچسپی تھی۔ آپ نے میر ضمیر کی شاگردی اختیار کی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے مرثیہ گوئی میں کمال حاصل کیا۔ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ لکھنؤ میں ہی گزارا اور یہیں پر ان کا انتقال 1875 عیسوی کو ہوا۔ تو یہ تو تھی سلامت علی دبیر کی حالات زندگی۔ اب ہم ان کی شعری خدمات پر بات کریں گے۔ میر انیس کے بعد مرثیہ گوئی میں جو دوسرا مقام اہم مقام مرزا دبیر کو حاصل ہے۔ انہوں نے سینکڑوں مرثیے کہے ہیں۔ آپ کی مرثیوں کی ایک اہم خصوصیت علمی رنگ اور موضوعاتی رنگا رنگی ہے۔ آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے مرثیوں میں قرآنی تلمیحات اور تاریخی روایات و واقعات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اس میں ایک علمی وزن اور وقار پیدا ہو گیا ہے۔ پرشکو الفاظ، معنی آفرینی، مشکل بیانی، تشبیہات و استعارات کا استعمال آپ کے کلام کی اہم خصوصیت ہے۔ مرثیوں کے علاوہ مرزا دبیر نے مثنویاں، رباعیات، قطعات، سلام وغیرہ خاصی تعداد میں کہی ہیں۔ آپ کی کتابوں میں دفتر ماتم کی 20 جلدیں، ابواب المصائب، رباعیات دبیر اور رسالہ مرزا دبیر شامل ہیں۔ یہ تو تھی مرزا دبیر کی شاعری خدمات۔ اب آخر پر اس کے مرثیہ کا ایک بند ہم پیش کریں گے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسرِ سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر کسرِ سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ تو یہ تو تھی مرزا دبیر کی حالات زندگی اور شاعری خدمات۔